बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, अफ़गानिस्तान इस वक्त अमलन एक दहकता हुआ जहन्नम बन चुका है। 1 मई के अगले रोज़ से तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान में हमलों का आगाज़ कर दिया है। ऐसे दिखाई देता है जैसे उन्होंने पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और रूस की जितनी भी दरख्वास्तें हैं उन्हें दरखोरे इतना ही नहीं जाना, और वो सिर्फ़ एक ही बात पे बज़िद हैं कि जो दोहा में उनका और अमेरिकन हुकूमत का मुआहदा हुआ था उससे कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं होने देंगे। नाज़रीन कराम, तालिबान ने बरमला ये बात कही थी कि उनका मुआहदा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हुआ है, किसी सदर या किसी जनरल कर्नल के साथ नहीं हुआ। और दूसरी तरफ मुआहदा करने वाली इस्लामिक दौलत इस्लामिया अफ़गानिस्तान है। इन दो मुमलिकतों के दरमियान ये मुआहदा हुआ था जिस पे बाहर सूरत अमल होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था आइंदा के मामलात पे, और कहा था कि वो इससे कम कोई बात नहीं मानेंगे। जब पाकिस्तान बहुत बज़िद हुआ तो अब उन्होंने 3 ऐलानात किए, 3 बातें की हैं उन्होंने अमेरिका से, और कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर इन पे अमल हो। अगर इन पे 7 दिन के अंदर अंदर अमल ना हुआ तो हम तुम्हारा कोई फ़ौजी यहाँ से ज़िंदा बच के नहीं जाने देंगे। वो 3 क्या हैं? नंबर 1 उन्होंने कहा जी कि जितने भी हमारे तुमने अकाउंट सीज़ किए हुए हैं दहशत गर्दी के चक्कर में, वो सब ओपन करो, क्लियर करो। जहाँ जहाँ हमें दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है वो सारा सिलसिला ख़त्म करो। 8000 हमारे कैदी रिहा करो। अगर अमेरिका 7 दिन के अंदर अंदर इन तीनों बातों पे अमल कर लेता है तो मुमकिन है कि उसको जुलाई तक मोहलत मिल जाए, नहीं तो जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है, खुदा की पनाह। नाज़रीन कराम, हो ये रहा है, मसला को मैं गज़नी की मिसाल देता हूँ। गज़नी बड़ा मजबूत गढ़ है इनका अफ़गान फ़ौज का, यानी अफ़गानी हुकूमत का। यहाँ का हवाई अड्डा जो अमेरिकन बेस था, वहाँ से अमेरिकी झंडा उतार के उन्होंने ये बेस अफ़गान हुकूमत के हवाले किया, तालिबान के हवाले करने के बजाय। थोड़ी देर के लिए वहाँ अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत यानी अशरफ गनी हुकूमत का झंडा लहराता रहा। अगले 2 घंटे के अंदर वहाँ पे हमला हुआ और बमुश्किल 1 घंटा मुकाबला करने के बाद, दर्जनों अपने फ़ौजी मरवाने के बाद अफ़गान फ़ौज वहाँ से फ़रार हो गई, और अब वहाँ तालिबान का कब्ज़ा है और उनका झंडा लहरा रहा है अमारत इस्लामिया का। तालिबान ने ये भी अमेरिका से कहा था कि आप जो भी अड्डा खाली करेंगी वो आप हमारे हवाले करेंगे। उनकी रिटर्न यही बात लिखी गई थी। लेकिन चूँकि पंजाबी में कहते हैं कि लड़ाई तो लस्सी का की बताना है, जितना मर्ज़ी पानी डालते जाएँ लस्सी में बढ़ती जाएगी। लड़ाई में जितना मर्ज़ी आप पॉइंट आगे लगा के बढ़ाते जाएँ, जितनी मर्ज़ी फैला दें या घटा दें। तो यही बात जो है ना वो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि ये इनका फटेबाजी यहाँ पे रहे, तो इस चक्कर में वो अपने फ़ौजी निकाल देगा। अफ़गानों ने पाकिस्तान की बात पे अभी इतना अमल ज़रूर किया, उनकी मेहरबानी अफ़गान तालिबान की, कि उन्होंने अभी अमेरिकी फ़ौजियों पे बराह रास्त हमले नहीं किया। जो अमेरिकी उन पे हमला करते हैं या शामिल होते हैं उनकी मदद के लिए, उनको वो नहीं छोड़ते। अब इस वक्त फ़रा में, काबुल में, इन 2 महाज़ों पे और कंधार में, 3 में बहुत सख्त लड़ाई जारी है। 100 से ज़्यादा मारे जा चुके हैं अफ़गान। इसमें अफ़गान एलीट फोर्स भी शामिल, यानी अफ़गान जो SSG कमांडोज हैं जिन्हें अमेरिकन मरीन्स ने ट्रेनिंग दी है, वो भी मारे जा चुके हैं।
اور دوسری جگہ پہ بھی ان کا خاصا کہیں 15 مر گئے ہیں، کہیں 20 مر گئے ہیں، کہیں یہاں تو غزنی میں تو 100 سے زیادہ مر گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین کرام۔ امریکہ کو کوئی رعایت دینے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں۔ مجھے کبھی کبھی یہ بات آتی ہے کہ نہیں سمجھ آتی کہ امریکہ آخر طالبان نے بھی تو زندہ رہنا ہی ہے نا، کرنا ہی ہے نا۔ وہ امریکہ کی اتنی ریکویسٹ نہیں مان رہے کہ اس کو 3-4 مہینے مہلت دے دیں یہاں سے نکلنے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ تو کیا بگاڑ لیا انہوں نے امریکہ نے اس کا؟ فیٹف یہ ابھی یہ جو جی پی ایس سٹیٹس ہمارا یہ کر رہے تھے، یہ کیا ہمارا بگاڑ لیں گے؟ یہ ہم طالبان سے بھی زیادہ قریب ملک ہے پاکستان۔ میں آپ سے صرف ایک بات عرض کروں، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کا معیار وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے طے کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ جس کی مرضی انسانوں کی بندگی اختیار کر لیں، انسانوں کے غلام بن جائیں، تو ایسے کتے کھسی ہوگی نا، اسی طرح ذلیل ہوں گے نا۔ یہ جو کچھ اب بینکوں میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کو علم ہے اس بات کا؟ میں اس پہ اگلا ویلاگ کروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اتنا مجبور کر دیا ہے فیٹف نے ہمیں کہ اب کوئی پاکستانی خوف کھاتا ہے کہ وہ اپنے کسی بہن بھائی کو، ماں باپ کو پاکستان میں پیسے لیگل طریقے سے کیسے بھیجے، اور اگر وہ ہنڈی ونڈی کا راستہ اختیار کرے گا تو دہشت گرد بن جائیں گے ہم۔ ہمیں پھنسانے کے لیے، ہمیں ذلیل کرنے کے لیے وہ نئے سے نئے حربے آزماتے ہیں۔ کبھی ہم پہ یہ اس کا یورپی یونین کا یہ دھاوا بول دیتی ہے، کبھی فیٹف ہم پہ چڑھ دوڑتی ہے، کبھی کچھ دوڑتی ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے یار ہم کون سے سکھیاں کہ ہم دودھ کی نہریں ہم بہا رہے ہیں، پہلے بھی تو بڑا گھر کنواں ہوا ہے نا، ہو جانے دے، اور ایک دفعہ جو ہونا ہے ہو جانے دے طالبان کی طرح۔ اپنا ایمان کر لو طالبان جیسا، واللہ دنیا میں عزت پاؤ گے جیسے وہ پا رہے ہیں۔ اب ان کو اس بات کی ایک لمحے کے لیے پرواہ نہیں کہ امریکہ نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، یا کچھ کتنے ان کے لوگ مرتے ہیں، کتنے زندہ رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک زندگی کا مقصد بنایا۔ ہمارا کیا مقصد ہے؟ کبھی آپ نے اپنے آپ سے سوال کیا، بتاؤ بینگ پاکستانی، ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ کیا ہمارا مقصد حیات پڑھ کر ایک اچھی نوکری حاصل کرنا ہے؟ چلیے اس کی خاطر آپ نے تمام اقدار کی قربانی دے دی، تو کیا آپ وہ مقصد اچیو کر لیتے ہیں؟ نہیں۔ 100 میں سے 5 نوجوان بمشکل وہ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں، 95 اسی طرح انتشار ذہنی کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ، ڈپریشن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ نوکریاں ہی نہیں ہیں تو ملیں گی کہاں سے؟ کام ہی نہیں ہے تو کریں گے کیا؟ ہر روز نئی پابندیاں، ہر روز قیمتوں میں اضافے، ہر روز اس کے نیا ٹیکس، ہر روز بجلی کا بل، سوئی گیس کا بل، پانی، ہر چیز میں 2 مہینے بعد پیٹرول کی قیمتیں میرے خیال 15 دنوں بعد ہو جاتی ہیں۔ اب عمران خان سے 2 بڑے گناہ ہو گئے ہیں۔ ایک انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے انکار کر دیا ہے، دوسرا شوکت ترین کی جو آج پریس کانفرنس ہو گئی جس میں اس نے بتا دیا کہ یہ ظلم کیا جا رہا تھا ہم پہ۔ IMF کا کوئی قانون یہ نہیں ہے کہ جتنی مہنگائی وہ پاکستان میں کر رہے ہیں، جس تیزی سے بڑھا رہے ہیں، اس کا کوئی جواز ہی پاکستان میں نہیں بنتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان گناہوں پہ عمران خان کو معافی مل جائے گی؟ ہرگز نہیں ملنی۔ افغانستان میں اب جو 7 دن کے اندر یہ طالبان کی 3 شرطیں اگر امریکہ پوری نہیں کرتا تو 7 دن کے بعد جو کڑماسم مچنا ہے نا، وہ آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ لے دے کے ان کے پاس ایک ہی رہ گیا ہے امریکنوں کے پاس پریشر، وہ ہے پاکستان پہ کہ ہمیں اڈے دو پاکستان میں تاکہ ہم اس پہ نظر رکھ سکیں، نہیں تو یہ بدامنی ہو جائے گی، یا یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا، اور پاکستان کی موت ہی آئی ہوگی تو پاکستان انہیں اڈا دے گا، کیونکہ یہ اڈا جو ہے وہ سی پیک کے قلب میں، اس کے دل کے اوپر بنائیں گے جا کے، اور ہمارے لیے ایسے خطرات کھڑے کر دیں گے جن کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔
اگر یہاں سے ان اڈوں سے اگر خدا نہ خواستہ پاکستان دیتا ہے ایک بھی ڈرون گرا تو کابل کی کوئی حکومت بھی، چاہے وہ اشرف غنی کی ہو وہ طالبان کی ہو، ہمارے پیسے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں گے۔ انڈیا کو پورا ڈنڈا دیا ہوا ہے امریکہ نے کہ وہ اپنی فوجیں یہاں خلا پر کرنے کے لیے بھیجے، لیکن انڈیا کو پتہ ہے اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور وہ بچے نہیں ہیں، ہماری طرح بیوقوف نہیں ہیں۔ وہ ما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، نماز اور قرآن سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔